میں گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اور منزل شعور تک پہنچا ہے، اس کے کانوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے یہ آواز یقیناً پہنچی ہوگی کہ کربلا میں کوئی مارا گیا۔ لہذا اس کی فطرت، اس کی ضمیر اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کون مارا گیا، اسے کس نے مارا اور وہ کیوں مارا گیا۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو کربلا میں مارا گیا اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تین زاویے، تین پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ خلاق کائنات نے اس پر کیا نوازشیں کی ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس نے دنیا میں رہ کر خود کیا کیا ہے۔ اجمالی ایک خاکہ اب تک کی مجالس میں صرف پہلے حصے کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ اب مجلسیں باقی دو رہ گئی ہیں، لہذا آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا ہے کہ خالق کائنات نے اسے کن کن نوازشات سے نوازا ہے۔ علاوہ خاندانی عظمت و بزرگی کے میرا جو ناقص قسم کا مطالعہ ہے اس کی بنا پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آدم سے لے کر آج تک کسی شخص کی ولادت پر خالق کائنات کی طرف سے اس قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے جو اس کی ولادت پر کیے گئے۔ احادیث و روایات ہر معصوم کے حالات زندگی کے سلسلے سے جو تعلق رکھتی ہے ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات خصوصیت سے گویا عالم بالا کی مخلوق کو بھی اس کا تعارف کرانا چاہتا تھا اور زمین کی مخلوق کو بھی تعارف کرانا چاہتا تھا۔ لہذا اس کی ولادت پر جنت کی حوریں دائیاں بن کے آئیں، جنت کے فرش آئے، جنت سے لباس آیا، کوثر و سلسبیل کا پانی بھیجا گیا اس شہزادے کو غسل دینے کے لیے۔ علاوہ ازیں آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں تھا جس کو خالق کائنات نے پیغمبر کی خدمت میں اس شہزادے کی ولادت کی مبارکباد کے لیے نہ بھیجا ہو۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے آخر میں ملائکہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ نظام عالم میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہیں کہ جو عبادت میں ہیں،
جو عبادت گزار فرشتے ہیں ان کی ایک ایک قسم کی عبادت ہے. جو رکوع میں ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں ہیں, جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں, جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے. جب روایت یہ بتاتی ہے کہ سب فرشتے پیغمبر کی بارگاہ میں مبارکباد کے لیے آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا خالق کائنات نے ان عبادت گزار فرشتوں سے یہ کہا کہ آج تمہاری ڈیوٹی, آج تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم یہ اپنا رکوع و سجود ہو جہاں جہاں تم ہو یہ سب چھوڑ کے زمین کی طرف جاؤ اور میرے پیغمبر کو جا کے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ فرشتوں کا ایک دستہ جناب جبریل کی مائیت میں آ رہا تھا. ان کا گزر ایک جزیرے سے ہوا. وہاں ایک فرشتہ جس کے پر و بال کسی ترک اولا کی بنا پر گر چکے تھے پڑا ہوا تھا. اس نے یہ سوال کیا کہ جبریل یہ زمین کی طرف ملائکہ کیوں آ رہے ہیں, کیا کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہا کہ نہیں قیامت تو نہیں آئی. پھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ پیغمبر کی شہزادی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, لہذا خالق کائنات نے حکم دیا ہے تمام فرشتوں کو جا کے اس کی ولادت کی میرے پیغمبر کو مبارکباد پیش کرو. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بارگاہ خداوندی میں بڑی قدر و منزلت ہے, مجھے بھی ساتھ لے چلو, شاید خالق کائنات اس کے صدقے میں میرے اس قصور کو معاف کر دے. چنانچہ جناب جبریل اس فرشتے کو اٹھا کر ساتھ لے آئے, مبارکباد پیش کی. مبارکباد دینے کے بعد عرض کیا کہ یہ فرشتہ اس مقصد کے لیے آیا ہے. تو یہاں روایات تین قسم کی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دعا کی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کرو. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں, اپنے آپ کو اس گہوارے سے مس کرو جس میں حسین سویا ہوا ہے. بہرحال جو بھی روایت ہو ان میں سے صحیح سمجھی جائے, ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہوا, اس نے گہوارے سے مس کیا یا جس میں سید الشہداء سے مس کیا یا پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا کی تو فوراً اس کے پر و بال اگائے اور وہ یہ کہتا ہوا آسمان کی طرف اڑا کہ من مثلی وانا عتیق الحسین, میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے, میں وہ ہوں کہ جسے حسین نے آزاد کیا ہے. اب یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو لوگ انہیں پتھر مارتے تھے اور بعض اوقات آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. جبریل آ کے شام کے وقت پتھروں کو ہٹا کے جہاں جہاں زخم لگے ہوتے تھے وہاں اپنے پروں سے مس کرتے تھے تو وہ زخم اچھے ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب بھائی ان کو لے کر گئے تو انہوں نے کانٹوں پہ چلایا تو ان کے پاؤں زخمی ہو گئے, رخساروں پر تماچے مارے تو تماچے رخسارے زخمی ہو گئے. تو جناب جبریل اس کنویں میں آئے اور اپنے پروں سے مس کیا تو جہاں جہاں زخم تھے وہ زخم اچھے ہو گئے. اب اگر ان واقعات کو جمع کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی پیغمبر کے جسم پر زخم لگ جائے تو اس کے لیے مرہم و پٹی فرشتوں کے پر بنتے ہیں, اور اگر کسی فرشتے کے پر و بال گر جائیں تو اس کے لیے مرہم و پٹی زہرا کا لال بنتا ہے. تو یہ ایک تعارف تھا اس کا جو کربلا میں مارا گیا.
ایک اور تعارف روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب جبریل جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں کسی انسانی شکل میں آنا چاہتے تھے تو ایک صحابی تھا جو تجارت کرتا تھا، داہیا اس کا نام تھا، کلب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو ایک دن جناب جبریل اس فرشتے کی اس داہیا کلبی کی شکل میں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں شہزادے آئے اور نانا کے زانوں پر آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد نہ معلوم کیوں شہزادے اٹھے اور جبریل کے جیب میں ہاتھ ڈالا. جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا داہیا کلبیر کے لیے تحفے لایا کرتا ہے، تجھ سے بھی تحفہ چاہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ جبریل نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں جنت کے میوے آ گئے اور اس نے شہزادوں کی خدمت میں پیش کر دیے. اب روایت اتنی ہے کہ جبریل نے ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں میوے آ گئے. ظاہر ہے کہ معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا حسنین کی خاطر جبریل کا ہاتھ اتنا بڑا کہ جنت میں پہنچ گیا، اور یا جنت اتنی جھوٹی کہ جبریل کے ہاتھوں تک پہنچ گئی. یہ ایک اور تعارف تھا اس کا. بس میں پیغمبر لگی ہوئی ہے، صحابہ گرد بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کا سماں ہے. ایک شکاری ہرنی کا ایک بچہ لیے ہوئے خدمت پیغمبر میں حاضر ہوتا ہے. بطور ہدیہ بچہ پیش کرتا ہے. اتفاق سے اس وقت مسجد میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے. آپ نے وہ بچہ امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور کہا کہ تم دونوں بھائیوں کا ہے. لے کر چلے تو راستے میں امام حسین کی ملاقات ہوئی. کہا بھائی جان یہ بچہ کہاں سے لیا؟ فرمایا کہ نانا نے دیا ہے اور ہم دونوں کا ہے. کہا کہ نہیں، ہم تو نانا سے الگ بچہ لیں گے. مسجد میں نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے. نانا جان آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دیجیے. فرمایا بیٹا ایک ہی بچہ تھا، تم دونوں بھائیوں کا ہے، مشترکہ ہے. حسین کہتے ہیں کہ نہیں نانا، دل چاہتا ہے کہ الگ بچہ دیں. حسین اصرار کر رہے ہیں، پیغمبر شفقت و محبت سے پیار کر رہے ہیں. کہ لوگوں نے دیکھا کہ صحرا سے گرد اٹھی اور وہ گرد مسجد کے دروازے پر پھٹی اور ایک ہرنی بڑی تیزی سے اپنا بچہ لیے ہوئے مسجد نبوی میں داخل. پیغمبر اسلام کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ ہرنی تجھے کیسے معلوم ہوا تھا کہ ہمیں تیرے بچے کی ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے، شکاری شکار کر کے ایک بچہ آپ کی خدمت میں لے آیا تھا. دوسرے بچے کو میں دودھ پلا رہی تھی کہ میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ فوراً اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پہنچاؤ. لأن الحسین قد اراد ان یبکی، کیونکہ قریب ہے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ عجیب بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں کہ ہرنی آئی اور ہرنی سے پیغمبر نے باتیں کی. سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن قرآن پہلے سے اس کا جواب دے چکا ہے. قرآن ہرنی تو بہت بڑا جانور ہے، چیونٹی ایسا
آج تک دنیا اس کی آواز کو ریکارڈ نہیں کر سکی. ابھی تک اس کی آواز ریکارڈ نہیں ہو سکی. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر فضا میں جا رہے تھے اور چیونٹی نے اپنی قوم کی دوسری چیونٹیوں سے یہ کہا کہ اپنی دلوں میں گھس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. قرآن کہتا ہے کہ جب چیونٹی نے یہ گفتگو کی تو اس کی گفتگو کو سن کر سلیمان مسکرائے. وہ چیونٹی جس کی آواز آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ریکارڈ نہیں ہو سکی، کئی ہزار سال پہلے ایک نبی، وہ بھی ایسا نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو، بلکہ ایک امتی نبی، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے اس وقت تک حضرت موسیٰ کی شریعت چلتی تھی نا. تو جتنے نبی تھے وہ انہی کے تابع تھے، انہی کی شریعت کا پرچار کرتے تھے. لہذا حضرت سلیمان جو کہ حضرت موسیٰ کے ایک امتی نبی تھے، قرآن اس کی شان یہ بتاتا ہے کہ اس نے چیونٹی کی آواز کو سنا اور سمجھا. تو اگر سلیمان چیونٹی کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں تو پیغمبر بھی ہرنی کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک تعارف تھا اس کا جو کربلا میں مارا گیا. میں ایک مشہور معروف تعارف جو میری نگاہ میں بہت زیادہ وزن رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مشہور واقعہ ہے، رات دن آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، حسین پشت پیغمبر پر سوار ہو گئے. پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ حسین خود نہیں اترے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم ترین تعارف تھا سید الشہداء کا. بڑی توجہ چاہوں گا، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں. یہ بات طے ہے تمام امت مسلمہ میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو جس کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ سب اعمال میں سے افضل ترین عمل کیا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ نماز. کوئی پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اگر مسلمان ہے تو یہ طے ہے کہ سب اعمال میں سے افضل ترین عمل نماز ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ یہ اصول دین اور فروع دین کے درمیان ایک سنگم ہے نماز. یہی وجہ ہے کہ بعض خصوصیات اصول والی اس میں پائی جاتی ہیں. مثلا دیکھیے، کیا ایسا ہے کہ کچھ وقت کے لیے تو آپ خدا کو مانیں اور کچھ وقت کے لیے نہ مانیں، یا کچھ زمانہ اس کو عادل سمجھیں کچھ زمانہ نہ سمجھیں، کچھ زمانہ انبیاء کو تسلیم کریں کچھ وقت نہ سمجھیں، قیامت پر کچھ وقت کے لیے یقین رکھیں کچھ وقت نہ رکھیں. ایسا تو نہیں ہے. ہر وقت خدا کو خدا سمجھیں، خدا کو عادل سمجھیں، 1,24,000 انبیاء کو تسلیم کریں، ائمہ اہل بیت کی امامت کا اقرار اور اعتراف کریں اور قیامت پر یقین رکھیں. لیکن فروع دین میں ایسا نہیں ہے. مثلا روزہ واجب ہے، لیکن اگر آپ مسافر ہیں تو کہتے ہیں نہ رکھو، پھر رکھ لینا.
بیمار ہے تو نہ رکھو، پھر رکھ لینا۔ زکوٰۃ اگر وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو دو، نہیں ہے تو نہ دو۔ خمس ہے تو جن جن چیزوں پر خمس واجب ہے علاوہ سال کی بچت کے وہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو خمس ہوگا، سال سے کچھ بچ جائے تو خمس ہوگا، نہ بچے تو نہیں ہوگا۔ حج واجب ہے لیکن اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر واجب نہیں ہے، لیکن نماز اس طرح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وضو کر سکتے ہو تو فابیا، نہیں تو تیمم کرو۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو۔ دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتے تو بائیں کروٹ لیٹو، اس طرح نہیں لیٹ سکتے تو سیدھے لیٹو۔ بول سکتے ہو تو زبان سے پڑھو، نہیں بول سکتے تو دل سے پڑھو۔ رکوع سجود کر سکتے ہو تو رکوع سجود کرو، نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو۔ حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں غرق ہو رہا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں کسی حکم کو 1 دفعہ بیان کیا گیا ہے، کسی کو 2 دفعہ، کسی کو 4 دفعہ، کسی کو 10 دفعہ، کسی کو 20 دفعہ، لیکن کم از کم 1000 مرتبہ قرآن میں نماز کا تکرار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ گویا قرآن کی اصطلاح میں نماز نہ پڑھنا شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، اتفاق ہے اس بات پر مذہب شیعہ کا کہ اگر کوئی شخص، اگر حکومت اسلامی ہو اور کوئی سید، کوئی مخدوم، کوئی چودھری، کوئی خان ایک نماز نہ پڑھے بغیر کسی عذر کے تو اس کی سزا 25 کوڑے ہے۔ 2 نمازیں نہ پڑھے تو اور 25 کوڑے، 3 نمازیں مسلسل بغیر عذر کے نہ پڑھے تو بعض تو 3 پر کہتے ہیں، لیکن 4 پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر 4 نمازیں مسلسل کسی شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں پڑھی تو وہ واجب القتل ہے۔ تو لہذا اب تو طے ہے نا، کہ سب اعمال میں سے اہم ترین، افضل ترین عمل نماز ہے۔ اس لیے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمل قبول ہوں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو باقی عمل رد کر دیے جائیں گے۔ قبول یا غیر قبول کی تو بات تب ہے جب آدمی پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو تو پھر تو قبول، حد میں قبول کی بات نہیں ہے نا۔ نماز تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، صلوات پڑھیں ایک مرتبہ۔ تو یہ طے ہے کہ افضل ترین عمل نماز ہے۔ اب یہ نماز ایک مرتبہ آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے بدلے ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی نماز آپ محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں تو ایک نماز کے بدلے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی نماز آپ جامع مسجد میں جا کے پڑھیں جہاں جمعہ اور جماعت ہوتا ہے تو ایک نماز کے بدلے 100 نماز کا ثواب ملے گا۔
اگر وہی نماز آپ مسجد کوفہ میں جا کے پڑھیں جہاں جناب امیر المومنین نماز پڑھاتے تھے تو ایک نماز کے بدلے 1000 نماز کا ثواب ملے گا. اگر وہی نماز آپ اس مسجد میں جا کے پڑھیں جہاں رسول نماز پڑھا رہے تھے اور حسین پشت پیغمبر پر سوار تھے تو ایک نماز کے بدلے 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے کہ آپ تنہا جا کے پڑھیں. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں ایک پیش نماز ہو اور ایک مقتدی ہو تو وہ نماز جو ایک نماز ایک کے برابر تھی اب 150 کے برابر ہے. وہ آپ نے 150 نمازیں پڑھی. اگر 2 مقتدی ہوں تو 300 کے برابر ہے. 3 مقتدی ہوں تو 450 کے برابر ہے. اسی طریقے سے ثواب بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر 10 مقتدی کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ملائکہ اس کے ثواب کا حساب نہیں کر سکتے. تو دوستو جب مسجد کا فرق ہے جماعت اور غیر جماعت کا فرق ہے تو نماز پڑھانے والوں کا بھی تو فرق ہے نا. ایک دفعہ میرے جیسا ایک لاؤبالی آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور ایک دفعہ سرکار مفتی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگر ایک مجتہد مسلم الثبوت نماز پڑھا رہا ہو تو اور بلند ہوگی. اگر ایک نبی پڑھا رہا ہو تو اور بلند ہوگی. اگر وہ نبی رسول بھی ہو تو اور بلند ہوگی. وہ رسول صاحب شریعت بھی ہو تو اور بلند ہوگی. اگر وہ پڑھا رہا ہو جو رسولوں کا رسول ہے تو وہ نماز کتنا بلند ہوگی. پھر حالات نماز میں فرق ہے. مستحبات نماز سے واجبات نماز افضل. واجبات میں سے ارکان نماز افضل. ارکان نماز میں سے سجدہ افضل. ارشاد ہوتا ہے کہ 2 وقت ہیں کہ جب بندہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ایک اس وقت جب روزے کی حالت میں ہو اور دوسرا اس وقت جب اس کا سر سجدے میں ہو. ذرا حساب لگائیں آپ. اعمال میں سے نماز افضل. مسجدوں میں سے مسجد نبوی افضل. طریقہ نماز میں سے جماعت افضل. نماز پڑھانے والوں میں سے کائنات میں سرکار رسالت افضل. اور ارکان نماز میں سے سجدہ افضل. گویا اسلام کی ساری عظمتیں سمٹ کے آ گئی تھیں اس سجدے میں جو جبین رسالت سے ہو رہا تھا اور حسین پشت پیغمبر پہ سوار تھے. اچھا ہمیں حکم ہے کہ نماز خضوع و خشوع سے پڑھو. خضوع و خشوع کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یاد نہ آتی ہو تو نماز شروع کر دیجئے. دیکھیے یاد آتی ہے کبھی؟ خضوع و خشوع کے معنی کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, کم از کم اتنا سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے جس رسول کا حکم یہ ہے کہ خشوع و خضوع سے پڑھو وہ خود بھی تو پڑھتا ہوگا نا. جس کا جانشین اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا تھا کہ اگر اس کے پاؤں میں تیر لگ جائے تو خود رسول یہ کہیں کہ جب میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت تیر نکال لینا.
تو وہ رسول کتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ام المومنین کا ارشاد ہے کہ جب بلال اذان کہتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیغمبر ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. اتنی توجہ ہوتی تھی بارگاہ عزتی کی طرف. ہونا بھی چاہیے. لیکن جب رسول نماز پڑھ رہے تھے اور حسین پشت پیغمبر پر سوار تھے تو بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا ذہن رسالت میں تصور حسین تھا یا نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں تھا تو پھر سجدے کو طول کیوں دیا؟ سجدے کا طول یہ بتاتا ہے کہ ذہن رسالت میں حسین کا تصور تھا، تبھی تو سجدے کو طول دیا. گویا پیغمبر اسلام اپنی امت کو عملی طور پر یہ سبق دے رہے تھے کہ دیکھو میرے حسین کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. یہ حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری نماز بھی معراج کو پہنچ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے حسین کے لیے 70 مرتبہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کی تسبیح پڑھی. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی ولادت پر جنت کی حوریں دائیاں بن کے آئیں، جس کی ولادت پر تمام فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے، جس کی خاطر جنت اتنی جھکی کہ جبریل کے ہاتھ تک پہنچ گئی، جس کی خاطر ہرنی اپنا بچہ لے کر مسجد میں آئی، جس کی خاطر پیغمبر اسلام نے اپنے سجدے کو اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی، وہ تھا جو کربلا میں مارا گیا. میں نے عرض کیا، افسوس کے وقت اجازت نہیں دیتا تو زیادہ تعارف کراؤں. اب یہ کہ اسے کس نے مارا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں تھا جو الجھا ہوا ہوتا، لیکن نہ معلوم کیوں اس کو الجھانے کی کوشش کی گئی. ورنہ واضح بات ہے کہ اگر یزید حاکم مدینہ کو خط نہ لکھتا تو حسین وطن مدینہ نہ چھوڑتے. اگر یزید حاجیوں کے لباس میں 30 آدمی مکے میں نہ بھیجتا تو حسین حج کے احرام کو عمرے سے نہ بدلتے. اگر یزید عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا وہاں سے بلا کے کوفے کی گورنری سپرد نہ کرتا تو فوجیں جمع نہیں ہو سکتی تھی. باوجود اس کے دنیا کہتی ہے کہ نہیں وہ قاتل نہیں تھا. میرے عزیز، اگر قاتل خود کہے کہ میں قاتل ہوں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ کوئی اس کی وکالت کرے. قاتل نے چھپ کے اقرار نہیں کیا بلکہ بڑے دربار میں اس نے کہا کہ میں نے عہد و بدل کے بدلے چکا لیے. تو جب قاتل خود اقرار کرتا ہے کہ میں قاتل ہوں تو پھر کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی وکالت کرے. بہرحال جو بھی قاتل ہو اس کے چہرے پر جو بھی لیبل ہو، آؤ مسلمانوں مل کے ہم بھی اور آپ بھی لعنت کریں اس پر. کوئی ہے جو بھی ہے، اگر کوئی اس پر لعنت کرنے سے نہیں ہچکچاتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حسین سے محبت کرتا ہے، اسے رسول سے پیار ہے.
اور اگر کسی کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ مجھے خاندان رسالت سے محبت ہے. بہرحال یہ طے ہے، ہزارہا روایات یزید کے پیدا ہونے سے پہلے ہر نبی نے یزید کو لعنت کی ہے. پیغمبر اسلام نے کئی مرتبہ یزید کو لعنت کی ہے. اب یہ کہ یہ یزید کون تھا؟ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جس خاندان نے اسلام کو مٹانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا. جب تک اس کے دادے میں کس بل رہا اس نے پیغمبر اسلام کو چین سے نہیں رہنے دیا. جنگ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو، یہ تینوں جنگیں اسی خاندان کی سربراہی میں ہوئی. جنگ بدر میں یزید کی دادی کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی وہ تھے جو سب سے پہلے میدان میں آئے. جنگ احد کا سپہ سالار یزید کا دادا تھا اور یزید کی دادی تھی. جنگ احزاب کی کمان یزید کے ہی دادے کے ہاتھ میں تھی. اور دنیا میں تاریخ میں یزید کی دادی وہ اکیلی عورت ہے کہ جس نے وہ عمل کیا کہ جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا تھا، کہ جناب حمزہ سید الشہداء کا سینہ چاک کر کے آپ کا جگر کاٹ کے اس نے چبایا تھا. اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا یزید. عجیب بات ہے کہ یزید کی ماں نجد کے علاقے کے رہنے والی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس کی ماں نجد سے تعلق رکھتی تھی. خود یزید کیسا تھا؟ افسوس ہے کہ اس کے کردار پر کسی مہذب مجلس میں گفتگو نہیں کی جا سکتی. وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتا تھا کہ جنہیں بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی حلال نہیں سمجھتا. اگر اس کے ذاتی کردار کو الگ رکھ دیا جائے تب بھی اس کی 3.5 سالہ حکومت میں 3 واقعات ایسے ہوئے کہ جو اس کے بدترین کردار کے بدترین نمونے ہیں. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا جہاں خاندان رسالت کے خون سے ہولی کھیلی گئی. اس کے بعد یزید کے حکم سے شام سے فوج مدینے بھیجی گئی. اہل مدینہ کو شکست دینے کے بعد مدینے کو تاراج کیا گیا. 3 دن تک یزید کی فوج نے اہل مدینہ کے گھروں کو لوٹا. ہر چیز ان کے لیے مباح قرار دی گئی تھی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. مسلمانوں کا خون بہ بہ کر روضہ رسول تک پہنچا. کم از کم 300 صحابی رسول اس واقعے میں شہید ہوئے. 300 قاری قرآن مارے گئے. مجموعاً عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے 10,000 کی تعداد میں اہل مدینہ
بے جرم و بے خطا مارے گئے، وہ اہل مدینہ کے جس کے متعلق پیغمبر کا یہ ارشاد کتب احادیث اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اہل مدینہ کو ڈرائے۔ یہ مدینے کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ یہ فوج کے سپاہی ایک صحابی رسول کے گھر میں داخل ہوئے جس کا ابھی چند دن کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں سے انہوں نے کہا کہ کچھ اگر یہ بچے کی حفاظت چاہتی ہو تو کچھ ہمیں دو۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ میرے پاس ہوتا تو ضرور میں اپنے بچے پر قربان کر دیتی، یہ فلاں صحابی کا بچہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو رہنے دو۔ لیکن ماں کے سامنے اس بچے کو اٹھا کر دیوار سے مار یہ مدینے کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد یہی فوج مکے کی طرف گئی، ایک عرصے تک خانہ خدا کا محاصرہ کیے رکھا۔ وہ اس زمانے کی خانہ خدا پر گولہ باری کی گئی، چنانچہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں، غلاف خانہ کعبہ جل گیا، خانہ کعبہ کو تیروں سے ٹوٹا گیا۔ جہاں مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ معلوم کتنے افراد کو اس حرم الہی میں قتل کیا گیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات مسلمانوں کے مرکزی شہروں میں ہوئے ہیں، لہذا اصولی طور پر ان واقعات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مسائل موجود تھے، تمام لوگ وہاں آتے جاتے تھے، لیکن سوائے تاریخ دان حضرات کے ان واقعات سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ واقعہ جو لک و ڈک میدان جنگل بیابان میں ہوا تھا اس کو چھپ جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس سے برعکس کہ یہ دونوں واقعات تاریخ میں رہ گئے اور وہ واقعہ کربلا دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ میں نے پہنچایا، آپ نے پہنچایا نہیں، جس سے یہ واقعہ متعلق تھا وہ اس کا انتظام مدینے سے کر کے چلا۔ وہ جانتا تھا کہ میری شہادت کے بعد اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اصحاب رسول نے بھی، دوستوں نے بھی، مخالفین نے بھی، سب نے کہا کہ ان حالات میں ان بیویوں اور بچوں کو آپ اپنے ساتھ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ جتنی جس کی سمجھ تھی اس کے مطابق حسین اس کو جواب دیتے رہے، لیکن حسین جانتے تھے کہ یہ ظاہری طور پر فتح کے گھمنڈ میں ان بیویوں اور بچوں کو قید کر کے بستیوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، درباروں میں لے کر جائیں گے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرے گا لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی، وہ سوال کریں گے کہ یہ کون مارا گیا، اسے کس نے مارا، یہ کیوں مارا گیا؟ تو دشمن تو بتانے سے رہا، لہذا جہاں ضرورت پیش آئے بے پالانے جواب آئے کہ مسلمانوں جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کا نواسا، ہم اسی رسول کی بہو بیٹیاں ہیں۔ لہذا حسین خود اس کا انتظام کر کے چلے تھے، اور یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، یزید یہ سمجھتا تھا کہ مرد تو مارے گئے، عورتیں اور بچے اتنے طویل سفر میں اتنے تھک گئے ہوں گے کہ اب ان میں کوئی سکت باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، مشہور یہ ہے ذاکرین علماء میں، کہ 3 میل ابھی شام رہتی تھی تو حکم ملا کہ ان کو پیدل چلایا جائے،
لیکن شیخ عباس لکھتے ہیں کہ نہیں، 9 فرسخ کا بھی شام رہتی، ہر فرسخ کم از کم 3.25 میل کا بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی شام دور تھی جب سیدانیوں کو بے پلانے اونٹوں سے بھی اتارا گیا۔ نو فرسخ ابھی شام رہتی تھی کہ لوگ اہل بیت کے استقبال کے لیے گئے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں استقبال کیسے کیا جا رہا تھا، کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی باجے بجا رہا تھا، کوئی رقص کر رہا تھا۔ اس طریقے سے زہرا کی بہو بیٹیوں کو شام میں لے آئے، اور جب شام قریب آیا، خدا کسی مظلوم کو مجبور نہ کرے کہ اسے اپنے بھائی کے قاتل سے سوال کرنا پڑے۔ جناب ام کلثوم کو شمر جیسے ملعون سے سوال کرنا پڑا۔ فرمایا کہ شمر، ہمیں ایسے بازار سے لے جاؤ جہاں مجمع کم ہو، لیکن یہ ملعون اس بازار سے لے کے آئے کہ جس میں سب سے زیادہ مجمع تھا۔ نہ معلوم اس بازار کو کتنے گھنٹوں میں سادات نے طے کیا، اور جب یہ تھکی ماندی بیویاں یزید کے دربار میں کھڑی کی گئی تو وہ لعین غالباً یہ سمجھتا تھا کہ اب ان میں سکت نہیں رہی، لہذا اس خبیث نے بکواس کرنی شروع کی، دین کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ کہا کہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، میں نے کاش میرے احد و بدر میں مارے جانے والے بزرگ آج زندہ ہوتے تو مجھے شاباش کہتے۔ یہ کہہ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کسی گھر میں ایک قضیہ ہو جائے تو عورتیں اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ جس گھر میں 72 قضیے ہوئے تھے، ان بیویوں کا کیا عالم تھا۔ پھر خیمے بھی لوٹ لیے گئے، پھر قید کر کے بازاروں اور درباروں میں بیوی پھرائی گئی تھی۔ تھکی ہوئی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ کیونکہ دین کے لیے کیا تھا۔ دین و ایمان کی قوت ایسی ہوتی ہے جو ہر طاقت سے غالب ہوتی ہے۔ جب یہ لعین یہ کہہ رہا تھا تو اچانک اس خاموش مجمع میں ایک آواز گونجی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ علی کی آواز سے مشابہت رکھتی تھی۔ علی کی علی بیٹی کی آواز تھی، حسین کی حسین بہن کی آواز تھی۔ گویا اور جناب زینب اولیاء کا اتنا دبدبا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ جب کوفے کے بازار میں ثانیہ زہرا نے اشارہ کیا تو لوگوں کے سانس رک گئے تھے اور گھنٹیوں کی آوازیں رک گئی تھی۔ ثانیہ زہرا نے وہ خطبہ پڑھا کہ جس نے شام میں ہلچل مچا دی، اور آخر میں ثانیہ زہرا یہ کہتی ہے کہ یزید تو کہتا ہے کہ وہی نازل نہیں، تو کہتا ہے کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ تو اس کے بعد زہرا کی بیٹی نے وہاں پیشین کوئی کی، فرماتی ہیں کہ کد قیدک وسا سایک وجہد جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنے فریب کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، خدا کی قسم تو نہ ہماری یاد کو بھلا سکتا ہے اور نہ تو ہماری وحی اور فرشتے کے آنے کے تذکرے کو ختم کر سکتا ہے۔ گویا زینب نے چیلنج کیا کہ ہماری یاد دنیا میں زندہ رہے گی
ہمارا ذکر ہر جگہ پر ہوگا، اور جب ہمارا ذکر ہوگا تو پھر وحی کے تذکرے بھی ہوں گے، قرآن کے تذکرے بھی ہوں گے، توحید کے تذکرے بھی ہوں گے، نبوت کے تذکرے بھی ہوں گے۔ یزید کی نگاہ پڑی، بس بھی میں ختم کر چکا، کہ ایک بچی اس کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے جس نے ایک ہاتھ گردن پہ رکھا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ لعین کہتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ یہی ہے۔ کہا شہزادی تو نے ایک ہاتھ گردن پہ کیوں رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بچی کہنے لگی یزید گردن پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تیرے سپاہیوں نے رسیاں اتنی کس دی ہیں کہ میری گردن درد کرتی ہے، اور چہرے پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ نامحرموں کا مجمع ہے۔ میری ماں پھوپھیوں کے تو بال بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں جس سے پورا چہرہ نہیں چھپ سکتا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ عزیزانو، لکھنؤ کے مولانا کلب حسین نے بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یزید کہنے لگا کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے باپ کو تم سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا ہاں۔ کہا تم وہی سکینہ ہو نا جس کے متعلق حسین کہتے تھے کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا میں اس محبت کا امتحان کر سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ تمہارے باپ کا سر یہاں میرے تخت پر رکھا ہوا ہے اور تم وہاں کھڑی ہوئی ہو، اگر تم بلاؤ اور تمہارا باپ تخت کو چھوڑ کے تمہاری گود میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے باپ کو تم سے بڑی محبت تھی۔ عزیزانو، وہ بچی جو اب تک خاموش رہی تھی، جس نے بازار دیکھے تھے، دربار دیکھے تھے، باپ سے فریاد نہیں کی تھی، اچانک اس بچی نے اپنی جھولی پھیلا دی اور کہا کہ بابا دشمنوں کا مجمع ہے، ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔